حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام باوجود کہ معصوم اور محفوظ ہیں اور علوم و ہدایات براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان تعلیمات و تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک اور منور قلوب پر بھی عوام الناس کی کدورتوں کا اثر پڑتا ہے۔ پھر تنہائی کے ذکر اور عبادت کے ذریعے وہ اس غبار کو دھوتے ہیں۔ فرمایا سورہ مزمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل تہجد کا حکم فرماتے ہوئے کہا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے رسول دن میں تم کو بہت چلنا پھرتا رہتا ہے۔ تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دن کی دوڑ دھوپ اور چلت پھرت کی وجہ سے رات کی اندھیری اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں جو متصلاً فرمایا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی یاد کر اور یکسوئی سے ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس سے بھی اس مضمون کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تبلیغی دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکر اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہے، بس ہم کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ اولاً ہم خود کچے اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر اپنے جن بڑوں سے ہم نے دینی فیوز اور ہدایات حاصل کی ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر معصوم ہیں، اور جن میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہیں۔ غرض ہم میں خود بھی کدورتیں ہیں اور ہمارے دونوں جانب بشری کدورتیں ہیں جن کا ہم پر اثر لازمی اور فطری ہے۔ اس لیے ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں کہ رات کے اندھیروں اور تنہائیوں میں اللہ کے ذکر و عبادت کا اہتمام اور التزام کریں۔ قلب پر پڑے ہوئے برے اثرات کا یہ خاص علاج ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جن بڑوں سے ہم نے دینی فیوز اخذ کیے ہیں اور ان سے اپنا تعلق صرف اللہ کے لیے رکھا ہے اور صرف اس لائن کے ان اقوال و افعال اور احوال سے سروکار، باقی دوسری لائنوں کی ان کی ذاتی اور خانگی باتوں سے بے تعلق بلکہ بے خبر رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ان کا اپنا بشری حصہ ہے۔ لا محالہ اس میں کچھ کدورتیں ہوں گی، اور جب آدمی اپنی توجہ ان کی طرف چلاوے گا تو وہ اس کے اندر بھی آئیں گی۔ نیز بسا اوقات اعتراض پیدا ہوگا جو بعد اور محرومی کا باعث بنے گا۔ اس لیے مشائخ کی کتابوں میں سالک کو شیخ کی خانگی احوال پر نظر نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔